کرتا ہے, اس کی باتیں سنتا ہے, چھپ کر بھی اگر وہ سازشیں کرتا نا, سن رہا, اور وہ اس کا توڑ کرتا رہتا ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. لوگ اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھا دیں گے. اللہ اپنے فیصلے کر رہا ہوتا, فرشتوں کی کونسل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, ناکام رہ جائے. اور یہ قرآن مجید میں 3 موقعوں پر یہ آیت آئی ہے, اور تینوں موقع پر دیکھیں ایسے حالات تھے کہ نبی بچ نہیں سکتا مگر اللہ نے بچا لیا. 3 موقع ہیں. اور اس لیے جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے اور ان کو یہ کیا, مار دیا, سب جھوٹے. اللہ نے جہاں جہاں یہ حوالہ دیا کہ لوگوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی تدبیریں کی, اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے. ایک حضرت صالح علیہ السلام کا بتایا کہ 9 بدماش شہر کے اکٹھے ہوئے جنہوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات صالح کو قتل کر لو, اور صبح جب گاؤں کا اکٹھ ہوگا, لوگ جمع ہوں گے, کس نے یار مارا ہے پتہ کرو, ہم قسمیں کھا دیں گے کہ ہمیں کوئی, ہم تو یہاں تھے ہی نہیں, ہم شہر میں تھے ہی. یہ سازش بنائی کہ قتل کر دے اور صبح قسمیں اٹھا دیں گے کہ ہم یہاں نہیں. ایسا ہی کیا کہ صالح علیہ السلام کو گھیر لے اور قتل کر رہے, مگر صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. ان کا ایک رونگٹا بھی نہیں جو اس کا کچھ عرض ہوا. اور یہ سارے جو تھے رات رات عذاب آیا, پوری بستی اور 9 بدماش میں سب تباہ کرے. اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا جب محاصرہ ہوا, سورہ انفال دیکھیں, فیصلہ کر لیا دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے کہ یا ٹنٹا مکائے اس کا. سب نے فیصلہ کیا. کیسے؟ کچھ کہنے لگے ملک سے نکال دو, کچھ کہنے لگے بند کر دو. کسی نے نہیں یہ بات مانی, کہنے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں, بند کریں گے, اس کے خاطی نکال لیں گے, باہر بھیجیں گے, یہ بڑا جادو بیان ہے, لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ رات اس کا گھر گھیر لیں اور ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لیں, وہ سارے اکٹھے تلواریں ماریں, تاکہ صبح کو اگر جھگڑا بھی ہو اور یہ ہاشمی کہیں کہ خون کا بدلہ لینا کس سے لیں گے, ہر قبیلے کا ہے کہ جوان شریک ہوگا, اتنی دنیا سے جنگ نہیں کر سکتے, اگر اونٹ لینا چاہیں گے دے دیں گے, یہ تھی کوئی بات نہیں, قصاص نہیں لے سکے. یہ سازش کر لی. اور جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا کہ مکہ چھوڑیں. اب ان کی تباہی آ گئی, مکان گھیر لیا تھا نا, سارے کھڑے سے تلواریں لے کر. رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حضرت علی کو سلا دی. اب وہ ساری رات منتظر رہ کہ آپ اٹھیں, کیونکہ اللہ نے سبب بنایا. ابو لہب بھی ساتھ تھا چچا حضور کا. اس نے کہا گھر نہ گھسنا, اگر کسی اور کو نقصان پہنچا یا کسی بچی کو آپ کا ہاتھ لگ گیا پھر میں آپ کا دشمن ہوں, ہماری دشمنی ہو جائے گی. رب نے سبب بنایا کہ اٹھے اور باہر نکلے. بس جب باہر نکلے حضرت علی تھے, رسول اللہ تو چلے گئے تھے پہلے. اب وہ حضرت علی کو کہنے لگے کہاں ہے بتاؤ بتاؤ. انہوں نے کہا میں کوئی ضامن ہوں, میری سپرداری میں دے گا, مجھے کیا پتا چلے گا. ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا. وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ گھر گھیرا ہوا ہے, نبی نکل گئے, کچھ نہیں کر خود ذلیل و رسوا ہوئے. اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کوشش کی کہ ان کو گرفتار کریں, پھانسی پر لٹکا دے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا. یہ سارے جو منہ دیکھتے رہے. یعنی 3 نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے, تینوں کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائیں, فیل ہوئے, کچھ نہیں اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے. ہوا وہی جو اللہ چاہتا, اس نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی, وہ صحیح سلامت نکل گئے. اب ڈاکٹر صاحب نے عمرہ سے آئے, ماشاء اللہ مبارک کرے, اللہ پاک بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کیا. عموماً رات کو لے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پھر دکھایا اس ڈرائیور نے کہ یہ پلر جہاں بنے, یا وہ سراکا جو تھا اس کے گھوڑے کے پاؤں دسے تھے. اب وہ بھی پیچھے لگ گیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کوششیں پوری کرتے ہیں کہ پیغمبر کو نقصان پہنچا دے, مگر یہ جانتے نہیں کہ وہ سمیع البصیر, وہ خدا سننے والا دیکھنے والا, وہ کہیں چلا گیا اپنے پیغمبر کے ساتھ. یہ سراکا بھی تھا, اس کا ارادہ تھا نا کہ حضور کو گرفتار کر کے لوگوں کے حوالے کروں, کافروں 100 اونٹ انعام دوں گا. گھوڑا جو تھا وہ گرا, پھر فال دیکھی, پھر پیچھے نہیں جائے گا, مگر پھر آخر زمین میں دس گیا. یہاں تک بڑی محنت سماج کے ساتھ اس کی جان چھوٹی, معافی مانگی. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ صرف نہ سمجھو کہ کہانی ہے کوئی, یہ معراج کا واقعہ ہے کہ ایسا موڑ تھا جہاں اللہ نے آرام کر دیا کہ اب یہ متولی جو ہے نا بیت اللہ کے بھی اور مسجد اقصی کے نائب قرار دیے گئے. اب یہ دونوں مسجد حضور کی اور آپ کی امت کی ہوں گی, اور یہاں وہ جھنڈا لہرائے گا جو اللہ کو پیارا ہے, اسلام غالب ہے. تو انشاءاللہ اللہ سننے والا دیکھنے والا وہی کرے گا جو صحیح ہے اور بالکل حکمت کے مطابق ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت کے زمانہ میں اپنے پاؤں جو ان کو ڈگمگانے نہ دیں, اللہ سے مدد مانگتے رہیں, جتنی عاجزی کر سکتے کریں, اور جو ہمارے بس میں وہ کوشش کریں. مدد اللہ کی طرف سے یقین آتی رہی اور آئے گی.